مگر پھر دیکھیے خدا نے بھی اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی زیادہ عمر رائے حق کی تلاش میں سرگرداں گزار چکا تھا، مشکلات کو جھیلتا، صحراؤں کی ریت کھنگالتا اور پرآشوب فاصلوں کو سمیٹتا چلا آنے والا یہ انسان، جسے خدا کے اصل پیغام کی تلاش بھٹکاتے بھٹکاتے اور ہاتھ در ہاتھ فروخت کرواتے کرواتے یثرب یعنی کھجوروں والی سرزمین پر لے آئی تھی۔ اس ہستی نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کر کے راہ ہدایت پا لی تھی۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا۔ سلمان فارسی ایران کے آتش پرستوں کے مذہبی رہنما تھے، مگر وہ دن رات حق کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ وہ اگرچہ آگ کو پوجتے تھے، مگر اس کی چمک اور حرارت ان کو اس راز سے آشنا نہیں کر سکتی تھی جس کی جستجو میں وہ ہر وقت رہتے تھے۔ ان کی عقل و دانش اتنی تھی کہ آتش پرست ان کو بھی ایسے پوجتے تھے جیسے آگ کو۔ جب سلمان فارسی کو یہ علم ہوا کہ خدائے واحد کا ایک نبی کھجوروں والی سرزمین پر آ کر اسے اپنا مسکن بنائے گا، تو انہوں نے اس جگہ پہنچنے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ آخر کار سلمان فارسی کے کانوں نے ایک دن یہ صدا سن لی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وہ اس پیغام کو پانے کے لیے ایران سے مدینہ تک کئی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر کے پہنچے تھے۔ اس لیے جیسے ہی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد اور ان کے نظریات و عقائد اور دین کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ وہی ہے جس کی تڑپ نے ان کو اتنے عرصے سے بے قرار کر رکھا ہے۔ سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ سلمان فارسی اپنے ملک میں صرف ایک عالم ہی نہ تھے بلکہ جنگی علوم کے بھی ماہر جانے جاتے تھے۔ سلمان فارسی کو علم کے ساتھ ساتھ خدا نے جنگ و جدل میں بھی غیر معمولی ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ جب قریش 10,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی سے مشورہ لیا۔ جب حضرت سلمان فارسی کو ساری معلومات دی گئیں تو سلمان فارسی نے کمال کر دکھایا۔ خندق کھودو جو پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لے لے، سلمان فارسی نے کہا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، کیونکہ عرب خندق کے طریقہ جنگ سے واقف نہ تھے اور فارس میں خندق کا رواج تھا جسے دفاع کے لیے مضبوط طریقہ مانا جاتا تھا۔ سب مسلمانوں کی حیرانگی کو دیکھ کر سلمان فارسی نے ان کو سمجھایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود تاریخ کے سب سے بڑے اور بہترین سالار تھے نے خندق کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا، مگر دیگر سالار اس مشورے پر شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ اتنے بڑے شہر کے گرد اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودنا آسان نہیں تھا۔ لیکن انہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ خندق کی چوڑائی، گہرائی اور لمبائی کا حساب لگا لیا گیا اور خندق کھودنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حکم جاری فرما دیا۔ اس موقع پر خندق کھودنے کے لیے افراد کی تعداد کا تعین بھی کر لیا گیا۔ اس طرح حساب کے مطابق 110 افراد کے ذمے 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ خندق کی کھدائی میں خوف زدہ ہیں اور سمجھ بھی نہیں پا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کدال اٹھائی اور کھدائی کا آغاز کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے نعرے لگا کر زمین کے سینے کو چیر کر خندق کھودنا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں اپنے وقت کے عظیم شاعر حضرت حسان بن ثابت بھی میدان میں آ گئے۔ حسان نعت گو شاعر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی سحر انگیز سریلی آواز میں ایسے اشعار سنائے کہ مسلمانوں میں جوش و جذبہ بڑھ گیا۔
یہ کوئی چند گز کی لمبائی والی خندق نہ تھی، اسے میلوں تک کھودنا تھا۔ کسی جگہ زمین نرم تھی اور کسی جگہ چٹانیں بھی تھیں، مگر خندق بہت تیزی سے مکمل کرنا تھی کیونکہ دشمن سر پر پہنچ چکا تھا۔ قریش کا لشکر احد کی پہاڑی کے پیچھے اس نئے طریقہ دفاع سے بے خبر خیمہ زن تھا۔ خالد یہ سب باتیں سوچتے ہوئے مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا اور اس کا گھوڑا آرام آرام سے چلا جا رہا تھا۔ خالد کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے یہودیوں کے کہنے پر مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر خوش تھا کہ چلو حملہ تو کرنے پر تیار ہوا۔ خالد اس روز اس لیے بھی خوش تھا کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی مسلمان بھاگ جائیں گے، اور اگر مقابلے پر تیار ہو بھی گئے تو چند لمحوں میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اس وقت تو وہ بہت زیادہ خوش تھا جس وقت یہ لشکر احد کی پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکا تھا۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے قبائل کا لشکر خیمہ گاہ سے نکل کر شہر پر حملے کے لیے پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آ گیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلا رہا تھا۔ طوفان کی طرح بڑھو اور مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو۔ ابو سفیان جب آگے پہنچا تو اس نے گھوڑے کو زور سے لگام کھینچ کر ایسے ہی روکا جیسے اس کے باقی لشکر کے سپاہی رکے ہوئے تھے۔ اس نے سامنے خندق کو دیکھا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ابو سفیان نے غصے سے کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں، خالد کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، مگر اسے کہیں ایسی جگہ نہ ملی جہاں سے اس کا لشکر خندق کو عبور کر کے حملہ کر سکتا ہو۔ خندق شیخین کی پہاڑی سے جبل بنی عبید سے ہوتی ہوئی پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینے کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں، یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان ایسے انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ ابو سفیان نے گھوڑا پیچھے موڑا اور خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ کیا تم اپنے دشمن سے راستے میں رکاوٹ کھود کر لڑتے ہو کبھی؟ خالد نے اس پر خاموشی اختیار کی تھی۔ آج جب خالد مدینے جا رہا تھا تو وہ ابو سفیان کے ان الفاظ پر دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دراصل عقل مندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے بھی شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی خالد یہ محسوس کر چکا تھا کہ مسلمان لڑائی میں صرف جسمانی طاقت سے ہی کام نہیں لیتے بلکہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد بھی ایسی ہی جنگی چالیں سوچنے میں ماہر تھا۔ بدر کے میدان میں تھوڑے سے مسلمانوں نے قریش کے بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ خالد نے جب اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا تو اسے اس میں مسلمانوں کی جنگی دانش مندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔ خالد نے اپنے آپ سے کہا، جو بھی تھا میں یہ نہیں مانتا کہ یہ محمد کے جادو کا اثر تھا یا ان کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس مظاہرے کو سمجھ نہ سکے اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں مسلمانوں کی طرح جنگی مہارت رکھنے والا کوئی آدمی ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ہم اس لیے واپس نہیں جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے، ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر ان سے کہا، کیا خندق کو عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد اس وقت کسی سوچ میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو ولید کے بیٹے؟ ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں تمام خندق کو دیکھ لینا چاہیے، اکرمہ بولا۔ کہیں تو کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے خندق کو عبور کیا جا سکے۔ صفوان نے کہا،
محاصرہ کرتے ہیں۔ خالد بولا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک دن خود ہی خندق سے باہر آ جائیں گے۔ ہاں، ابو سفیان بولا، مجھے بھی یہی طریقہ نظر آتا ہے جس سے مسلمان ہم سے لڑنے باہر آ جائیں گے۔ پھر ابو سفیان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ ساتھ خندق کو دیکھنے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صلہ کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان اس پر مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اس کے پہلو کے ساتھ ہی ایک گھوڑا آ کر رکا۔ ابو سفیان اس سوار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ یہودی تھا جو جاسوس بن کر مدینہ گیا تھا۔